بن مظہر حلم تحمل دا پی بہر مگر پرجوش نہ تھی توڑے بغض اناد دے تیر وسن رگ رگ چٹوا روح پوش نہ تھی ہاتھ دیکھ تے خنجر قاتل دا نہ نظر نوا بے ہوش نہ تھی مگر اصحاب دا دشمن جت بولے ات سنی تو خاموش نہ تھی. تکبیر حضرات گرامی، اہل سنت فورس یونٹ توسا کے زیر اہتمام مسجد منجوٹھے والی نیز المعاویہ چوک میں قائد اہل سنت وکیل صحابہ علامہ محمد عبدالستار صاحب تونسوی کے تاریخی خطاب کا پہلا حصہ بالم میوزک ہاؤس کی ریکارڈنگ کے ساتھ سماعت فرمائیے. الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاة تکون للنجاة وسیلة ولحلول الدرجات کفیلا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. محمد ازمی خواہم خدا را تو اس کے مصطفیٰ رام ایمان ما اطاعت خلفاء راشدین اسلام ما محبت آل محمد. شرفاء ملت، بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، معزز خواتین، اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک لہ توالی مدی حاضری کو منظور تے مقبول فرماوے. دین اسلام تے قرآن دی سچی محبت عطا فرماوے. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا سچا غلام بناوے. اللہ دنیا وچ حضور دی غلامی وچ رکھے، خاتمہ حضور دی غلامی وچ کرے، قبر تے حشر دے اندر حضور دے غلاماں وچ ہوں. دوستو، بڑے عرصہ دراز دے بعد اس مسجد دے اندر حاضری دا اتفاق ہوئے. میری ابتدائی درخواست یہ ہے کہ تسا حضرات پوری توجہ نال باہو، بات دے سمجھن دی کوشش فرماؤ. یہ سیاسی جلسہ نہیں، میں ووٹ منگن واسطے نہ آیا، نہ نوٹ منگن واسطے آیا جو اسلام کو خطرہ ہے تسی چندہ دیو. راگ دا جلسہ بھی نہیں، تے خواب دا جلسہ ہی نہیں، تے گالی گلوچ دا جلسہ بھی نہیں، تے فتوی بازی دا پروگرام بھی نہیں. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت طیبہ دا پروگرام ہے جس کے اندر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دا بیان ہونے تے تسا حضرات دی توجہ دی ضرورت ہے. اس وقت بڑی دکھ دی بات یہ ہے کہ لوگ دنیا دی طرف متوجہ ہو گئے، دین زائد ضرورت بن گئے.
لوگوں کے سامنے کفر دا نظریہ ہے، دنیاوی ساز و سامان ہوے، عیش آرام ہوے، باغ بغیچہ ہوے، سونا چاندی ہوے، اقتدار ہوے، دین واسطے محنت نہیں ہو رہی۔ میری درخواست یہ ہے کہ تسی حضرات بھائی بھائی بن کے پاک پیغمبر دے در سے آؤ، رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم دے ہر فیصلے تے گردن جھکاؤ، اپنی بیماری دا علاج معالجہ سرکار مدینہ کولو کراؤ، این جہان کامیاب ہو سو، میدان قیامت دے اندر شروع ہو سو۔ میں اس شہر دے رہن والا باشندگان شہر میں کو جان دن، میں تسی حضرات نال اج تائیں کوئی دھوکہ نہیں کیتا، دنیاوی ہیرا پھیری نہیں کیتی، شہر دے کہیں آدمی دا کوئی قرض میں نہیں دینا، کسی آدمی کو میں ستایا نہیں، کہیں قسم کی تکلیف نہیں پہنچائی۔ میری زندگی اس بات کی گواہ ہے۔ ہوں اس کے بعد تسی سوچو کہ میں جھوٹا مسئلہ تواڈے سامنے بیان کراں، میں کو کیا فائدہ ہے؟ بعض لوگاں کو یہ مغالطہ تھی گے کہ مسئلہ جڑا بیان ہوئے ساری دل تسلیم نہیں کر دی، شاید یہ مسئلہ صحیح نہ ہو سی۔ عزیزو، میں اپنی ساری زندگی ان دین دی تعلیم گزاری ہے، اس شہر تعلیم حاصل کرتا رہا۔ پاکستان کو فارغ ہونے کے بعد میں ہندوستان گیا، دارالعلوم دیوبند تعلیم حاصل کی تھی۔ دارالعلوم دیوبند کو فارغ ہونے کے بعد لکھنؤ جا کے تعلیم حاصل کی تھی۔ 6 بار اللہ دی رحمت نال میں مکہ مکرمہ حاضری دیتی، حج کیتا۔ لوگ جی میں زمین تے مقام دے کے اس واسطے ماہر وکیل تلاش کریں، جان دی پیچیدہ بیماری واسطے ماہر ڈاکٹر تے حکیم تے طبیب دے پاس وینن۔ میں اپنے ایمان بچاؤ واسطے ماہرین شریعت دے پاس گیا، خدا دے دروازے تے مکہ مکرمہ گیا، محمد مصطفیٰ دے دروازے تے مدینہ منورہ گیا، علی المرتضیٰ دے دروازے تے نجف اشرف گیا، پیر حسین دے دروازے تے کربلا مولا گیا، ایران دا کتاباں بھی پڑھیں تے عربستان دا کتاباں بھی پڑھیں، ماہرین شریعت دے پاس گیا، ذات تقوی والے دے پاس گیا، بصیرت والے دے پاس گیا، مفسرین دے پاس گیا، محدثین دے پاس گیا۔ اے مسجد اے اللہ دا قرآن میرے سر تے ہے کہ اس واسطے میں سنی مذہب دے مسئلے کرنے کلا تے وضو تیوہن جن تے پاک محمد دی مہر لگی ہوئی ہے۔ بعض لوگ میرے شکایتاں کر دیں کہ اس مولوی دی تقریر نہ ہوئے، تجھے حیران تھی سو کہ زمین دے کونے کونے تو میرے کو دعوت نامے آ رہے ہیں۔ اس سال بھی انگلینڈ چو 2 دعوت نامے آئے۔ پچھلے مہینے میں بنگلہ دیش کا دورہ کیتا، ڈھاکے تقریرا ہویا، سلٹ تقریرا ہویا،
حبیب گنج میں تقریراں کیتا اور انگلینڈ لندن کلا گلاسکو تک تقریراں کیتا، افریقہ دے کئی ملک تقریراں کیتا، جنوبی افریقہ جا کے علماء کو پڑھائے، اور اللہ دے فضل نال پاکستان دا کئی مبلغ اتنا مصروف نہ ہو سی جتنا میں مصروف ہاں، جو کوئی دن میرا فارغ نہیں۔ حالانکہ میرے خلاف ناشیشات بڑی ہوندی ہے کہ ان کی تقریر نہ کراؤ، خدا دی قدرت دی بات ہے۔ حاکم میرے خلاف، پبلک میرے خلاف، اپنے خلاف، بیگانے خلاف، لیکن رب دی رحمت جو میرے ساتھ ہے، میں ہر روز تقریر کردا اور ہزاریں دی تعدادی بندے میرے جلسے تے آمدن، غیر بھی میری تقریر سن واسطے آمدن۔ میرے کو علم دا دعویٰ تو نہیں، نیکی دا دعویٰ تو نہیں، یہ میرے تے اللہ دا فضل عظیم ہے۔ ہر رات اللہ دے دین دا پیغام پہنچینا، پاک پیغمبر دی سیرت دے مسئلے سنینا، شاگردان رسول دے فضائل تے مناقب بیان کرینا۔ اللہ نے فضل اس واسطے کر دیتے، اگر کہیں آدمی کو سپ لڑ جاوے نہ کھاوے، میں ان دی ڈنگ والی جا تے لواب لے لاں، اللہ کی رحمت نال ظاہر اتھائی جل کے رہ گئی۔ بس عزیزو، اگر میں ہیرا پھیری کر رہا تو اتھائی رہنا تواڈے نال دنیاوی ہیرا پھیری کر رہا، تواڈے دین ایمان نال ہیرا پھیری کر کے میں کیا کرے سا۔ باقی جڑے لوگ تساں میرے نال کوئی محاذ لیندی ہو، جو میرے خلاف پراپگنڈا کرندی ہو، تو سارا معاملہ میں اللہ دے سپرد کیتا ہوئے، میرے پاس ٹائم نہیں میں کہیں حاکم نال محاذرائی کراں، پبلک دے کئی آدمی نال محاذرائی کراں۔ ویسے ڈنگ تو لوگ مریندے رہندن، اور اج میں اتھیں آیا پتہ چلے اور جو تھانے والے دے پاس 4 بیگھے زمین تھانے دی تھائی ہے، لیکن انہیں ٹٹی خانہ سارے مکان دے نال بنا کھڑا ہے، انہیں کو سارے تھانے جو بھی جال نہیں لدھی۔ تو آپ سوچو، کیا اخوت تے بھایا بندی دا تقاضا ای ہوئے، اخلاق دا تقاضا ای ہوئے کہ اگر تسی کوئی ٹٹی خانہ بناونے تے ویران دے پاسے بناؤ، کیا ہور جا تواڈے پاس نہیں؟ لیکن کرسی ہے، طاقت ہے، کون آتی؟ ہوں پچھلے دن دائرے دین بنا دے علاقے چ میری تقریر ہے، تو اتھائی بندے آئے، اور جو ایک سارا دوست ہے تو وہ شیعہ ہے، تو ان کو نان کھا گئے، خبر عبدالستوں سے بھی ان دے واسطے نمک دیسی مائچوں کو بھی نہ ہو۔ شیعہ سنیے، میں تو سارے دا خیر خواہ ہاں، میں ان کی ڈنگ والی جات لواب لگائیے، اور انہیں آ کے کل ان کو نان کھا دے، نمک میں دیتے مائکیں کو لسی پلاؤ، پلائے نے شام تھی اللہ دی رحمت نال ٹھیک ٹھاک تھی گئے، زار ختم تھی گئی۔ شیعہ آوے سنی آوے، باقی قسمت دبات میرے پاس نہیں۔ آخر شہر دے کہیں شیعہ کو میں کہیں قسم دی تکلیف تو نہیں پہنچائی۔ یہ بھی گالے جو شیعہ ساز باز کر کے ٹٹی خانہ سارے مقام دے کولو چا بنوایا ہوئے، کیونکہ افسر شدہ تو سوچ نہیں سکتا نا کم من بہوں کو، تے جڑے بیچ ودے راندن یو جائیں بندے وہ ڈنگ چلا دینن، تو میں سارا معاملہ آخرت تے رکھا ہوئے،
وہ بادشاہ دیکھ رہے جس کی عدالتی ساری پیشی تھی ہوئی ہے، سارے امیر غریب چھوٹے بڑے آسن، میرے بھی سارے تقریریں دی لسٹ سامنے آسی، اللہ دے ملائکہ ڈیری لکھیں دے پین، میں آسا ربا میں تیرے دین دے پیغام پہنچے نہ ہم، تیرے اسلام کی دعوت دے نہ ہم، تیرے نبی تے نبی دے یاریاں تعریفاں کرے نہ ہم، صحابہ تے اہل بیت دے فضائل سنے نہ ہم، بزرگاں نے دین دا شان دسے نہ ہم، میں کو گالیاں کٹھے نہیں ہم، بس اپنا جواب آپ لے سمجھ دے۔ میں تسا حضرات دی بھلائی واسطے تو اکو آداں جو جیرے راہ تے جا رہے ہو یہ رستہ کامیابی والا لیوے، اتھا کورس کرنا سے آئے ہیں کہ رحم دا جہان نہیں، جنہیں بچے کورس واسطے بھیجنی ہو بار بار تاکید کریں جو بیٹا کھیل کود وقت نہ منائی، اگر امتحان کامیاب ہوگی ہوں تین عہدہ مل جاتی۔ میرے پیارے عزیزو میں تو آپ کو درخواست کرے نا دنیا کی کھیل کود وقت ضائع نہ کرا ہے، جیرے کاس واسطے تھوڑے بادشاہ بھیجے اس کا خیال رکھا ہے، اگر اللہ دے امتحان کامیاب ہوگی ہے تو موت کے بعد تھوڑے واسطے بہیش کے دروازے کھلے پے، موت تک تکلیف ہے، مومن واسطے موت کے بعد کوئی تکلیف نہیں۔ یہ میرا باز ہے، نبی دی سیرت دا باز ہے، مخدومہ کائنات طیبہ طاہرہ ام المومنین بی بی صدیقہ کو دریافت کیتا گیا، اما صدیقہ پاک پیغمبر دی سیرت دا دسا، ام المومنین فرمیندن رحمت اللہ عالمین دی سیرت دیکھنا چاہیے ہو تو اللہ دے قرآن کو دیکھو۔ میرے پیارے عزیزو میرے پاک پیغمبر دی سیرت دیکھنی ہے، قرآن کو دیکھو، اگر قرآن کو دیکھ رہے تو پاک پیغمبر دی زندگی کو دیکھو۔ یہ واضح یہ ساری تقریر ہے، باقی قسمت دا دوا میرے پاس نہیں، اے جہان امتحان دا فیصلے کیا مدنی تھی پتہ نہ لگ سی ایک نمار تساسا سارے اللہ دی عدالتی پیش کی ویسے۔ میں تسا سارے حضرات دی بھلائی واسطے درخواست کرے نا در در تے دھکے نہ کھاؤ، اپنی بیماری دا علاج معالجہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کراؤ۔ جناب امام الانبیاء محمد مصطفیٰ 14 طبقوں دے سردار، دعا جہاناں دے سردار، نبیاں رسولاں دے سردار، نور تے بشر دے سردار، اولین تے آخرین دے سردار، جنتی الاصل پیغمبر جنہ دی تینہ جنت دی تینہ تھائی، محبوب رب العالمین ساری رات مصلی تے کھڑے جو قدم مبارک متورم ہو گئے، پیر مبارک سج گئے، جلے فارغ ہوئے رو کیا قدم ربا تیری بات ادا حق ادا نہیں ہویا۔ سنیں لفظ غور کرا ہے، نبی دی سیرت دے بعد سن والے فکر کرا ہے، جنتی الاصل پیغمبر چولے طبقے نہ سردار پیغمبر ساری رات مسلح تے کھڑا تے پیر مبارک سجے پہ جلے فارغ ہوئے رو کیا قدم ربا تیری بات ادا حق ادا نہیں تھیا۔ جناب امام الانبیاء محمد مصطفیٰ دا اعلان قرآن مقدس کے اندر موجود، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میں محمد دی نماز، میرے صدقات، میری خیرات، میرا چلنا، میرا پھرنا، میرا اٹھنا، میرا بانا، میرا کھانا، میرا پینا، میرا جینا، میرا مرنا للہ رب العالمین، پاک پیغمبر دی ساری زندگی اللہ کے دین واسطے وقف آئی۔ تسا سا نبی دے من والے ہیں، اسا حضور دی سیرت کو اپنا رہے ہیں۔ اللہ قرآن مجید ہی فرمائے لوگو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی دی ذات گرامی کے اندر بہترین نمونہ موجود، حضور کارخانہ کائنات واسطے نمونہ بن کے آئے، سر چشمہ ہدایت بن کے آئے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، خدا جلال محبت ہے تو میں محمد دے پیچھے چلے آؤ۔
یہ واضح یہ میری ساری تقریر ہے. میں محمدی مسلمان ہاں، سنی مسلمان ہاں. میں چاہے کروڑا عبدالستار توفی پاک محمد دے سواری والے گھوڑے تے خچر دے پیشاب دے قطرے تو قربان تھی. میں میری کوئی پوزیشن، میرا کوئی مقام ہی. میں حضور دے فضائل بیان کریں نا، میں اپنا نام ودا حضور دے خادمے چ لکھنے نا. جناب رحمت اللہ العالمین دا پیغام ودا پہنچے نا. لوگوں پیچین دا طوفان پیاندا، بے حیائی دا طوفان پیاندا، بے خیرتی دا طوفان پیاندا. اگر بچنا چاہیے ہو پاک پیغمبر دے دروازے تے آ جاؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی دے سوا ساری کامیابی تے نجات تے سرگروئی نہیں. حضور دعا کھڑے منگدن، اللہم اہجنی مسکینا ومتنی مسکینا واسرنی فی زمرۃ المساکین. اے اللہ میں محمد دنیا کے اندر مسکین ہوا، میرا خاتمہ مسکینہ دی جماعت ہی چوبے، میدان قیامت اندر مسکینہ دی جماعت ہی کھڑا ہوا. اللہم جرب کال محمد قوتا. اے اللہ میری اولاد کو قوت راج موت رہی، زیادہ ساز و سامان دی ضرورت نہیں، مال و متاع دی ضرورت نہیں، دولت ثروت دی ضرورت نہیں. میرے پیر علی نے درہم دینار کو چاہ کے زمین تے پھکا چھوڑا. فرمایا اے دنیا میں علی تے کو 3 طلاقاں دینا، اور آدمی کو جا کے دھوکہ دے، میں بھی تیرے دھوکے بھی آمن والا نہ. تساں نبی دی سیرت دے جلسے تے آئے ہو، ایمان نال دسو اساں کل یہ دعا منگی اللہ تک مسکین بنا. کلمہ نبی دا زور نال ساڈی کی چیز پائے گئے، بدے ہن تھکے ہیں. اصل گال ہے آخر سیرت دا جلسہ جو ہوئے مسلمان نبی دی سیرت کو اپناوے. جناب امام الانبیاء محمد مصطفیٰ کے سامنے کافر عورت کو کہت کے آنے دیتے. حضور کو پتہ چلتا عورت دا سر دا پردہ موجود نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اٹھا کے دی فرمانے لگے لوگوں وہ عورت دا پردہ پڑھو. آج کرن یا رسول اللہ اے تو کاجر جی دیے حضور کو نے پردے دا کیا فکر. نبی پاک فرمایا لوگوں جی جیے بھویں اپنی ہوئے بھویں پگانی ہوئے. نبی تو کافر جی دی دے پردے پیا پڑے نا تھا کو اپنی دھی بھین دے پردے دا خیال کوئی نہیں. صرف واقع نہ سنیے، محبوب دی ہر ادا لال محبت رکھیں گے، محبوب دے راہ تے چلیں گے. اس صحابت الرسول دا جو اساں تعریفاں کرنی ہیں تو پاک پیغمبر دے راہ تے لینی. آقا جو رات مصلی تے پہ گزرے نن، یہ میرے پیر علی فرمائے نحو البلاغتی چاہے لوگو لقد رأيت اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں علی نبی دے صحابہ کو ڈٹھے فمارا حدم منکم یشبہ تو علی چو ایک آدمی نہیں جرا پاک پیغمبر دے صحابہ جیسا ہوئے. لقد کانو یشبہون شوثا غبرا، جن کو غبارہ لوٹا ہونی ہن میدان جنگ اندر جہاد کرنی ہن. وقد باتو سجدا و قیاما، انہاں دی رات سجدے قیام دے اندر گزر دی ہے. ساری رات رکوع تے سجدے کرنی ہن، قرآن دی تلاوت کرنی ہن. میں علی نبی دے صحابہ کو ڈٹھے. پیر علی دی گواہی شاعری پیا میں ٹکرا تھا نا. میں کتنے لوگ ایسے ہیں شیعہ صاحبان دا وقت گئے جو توسوی تقریر نہ کر رہے. میں نہ کرے سا سائیں تو سائیں مجلسی بند کرو، میرا وادی نوال تھی بس تو سپیکر بند سالا بند. او اسد علی دے غلام ہیں، تو صدیق تے لانتے کرن کو ثواب سمجھن دی، شکایتاں کرن تو ہیں دی. افسر صاحبان کو آخو میٹنگ کریں میں کچھ چھڈن، میں کیوں نہیں کرے دے. زمین دا کوئی تعلیم یافتہ میرے نال گل کر سکتا نہیں، زمین تے بندہ کوئی نہیں. کوئی حاکم، کوئی پبلک، کوئی مولوی، کوئی پیر، کوئی امیر، کوئی وزیر اگر میدان کے ہے شیعہ متحد کو بلا آمن ملک عمل ہوئے، اتحاد ہوئے، یکجہتی ہوئے، وحدت ہوئے، محبت پیار ہوئے،
وہ سی آخر گیا کھڑے جہاں صدیق تے صدیقہ تے لانتا کرن عبادت سمجھے دے سنی دل دکھیں گے سنی علی دی جتی دی توہین کفر سمجھیں دے سارا پاک مذہب ہے معصوم مذہب ہے باقی ملازم لوگ کے انہیں کرنی ہے نوکری انہیں مسئلہ رکھنے گول مول انہیں دے فیصلے گول مول ہو سکے اگے میں بچپن کی گال سنی ہے جو دکاندار نہ مقابلہ ہا ہوں تو دانا تلیندن اگے ٹوپے تے پڑوپیاں ہوئی ایک دکاندار آخیا ٹوپا روپے دی ٹوپا بے دکاندار آخیا دور ٹوپے روپے دی سارے لوگ اٹھائی لگے گئے وہاں کے پیسے جمع کروے دے ونجو تو گونا رکھنے دے ونجو زہر دے بعد دانے دسو چلو زہر دی نماز پڑھ کے گئے میاں دے دانے دکان والے ٹوپا چاہتا پٹھا ٹوپا رکھ بیٹھا پیچھو بھرن پہ لوگ ایسے وہ خدا کا بندہ ہے کیا پیا کرے نہیں وہاں کہ میں دو ٹوپے تھی میں دیکھتا ہوں سیدھا تن نہیں بھر لینا دانے خرید کرنا لے آخر سیدھا دیونا لے کیا پٹھا چلو بھائی جلو فیصلہ کراؤں کوئی سیاسی لیڈر ہو سی یا کوئی افسر ہو سی پیچھے ایک گڑ پکائی بیٹھا نو دی بھامے جی تھی وہاں کے بس گالے ہے تو جھیڑا نہ کرو ٹوپا نہ سیدھا بھرو تین بھرو پٹھا پاسے دے بھرو یہ سوچ پی تھی یہ ٹوپے پہ بھری میں نے پاسے دے بھر کو آخو باقی اگر کوئی شی شور بندہ زمین تے اگر میں جھوٹا تھی وہاں حکومت پاکستان میں کو تختہ ہے جان سے لٹکا دے قرآن گواہ ہے خون میرا معاف ہے میں ملک اتحاد چاہنا اتفاق چاہنا یکجہتی چاہنا وحدت چاہنا محبت سے پیار چاہنا میں آدھا ہر پاکستانی قرآن دا وفادار ہوئے نبی آخر زمان دا وفادار ہوئے پاکستان دا وفادار ہوئے ملک وچ امن ہوئے ایمان امن کنے ہے اسلام سلامتی کنے ہے انسان انس کنے ہے میں جنگ و جدل فتنے فساد دے خلاف ہاں باقی اگر سارے چو کوئی آدمی مولا علی تے پیر حسین دے حق گستاخی دا کلمہ استعمال کرے ان دی زبان چھکو اور جہاں آدمی صدیق تے صدیقہ تے لانتا کرے ان دی زبان بھی چھکے کتے دے بو سکتو ایسا تو من چاہنے باقی ہیں ہنگامہ باز لوگ افسریں کو انہیں دی ڈیوٹی ہے پریشان کیجئے رکھو نہ وہ جو سات برے گالی گلوچ کرنے کرے سادہ وقت دی گئے جو مجلس پہ تھی لیے انہیں کو مجلس نہ کرنے دو کریں ایسے سارے تو خواب خیالی جگہ نہیں تو میرے شاہر دے شیعہ صاحبان یہ توالا مذہب ایو جہاں کمزور ہے جو میرے ہک باد نال مقدے تھی مذہب کو چھاڑو آؤ میرے نال رلو ساری دنیا کے لوگ کٹھے تھی میں سارا مسئلہ نہ جھوٹا تھے نہ قیامت تک کوئی جھوٹا کرے سی اس سچے پکے مسلک نال تعلق رکھو اساں نبی دے غلام ہیں علی دے غلام ہیں حسن حسین دے غلام ہیں زین العابدین محمد باقر جعفر صادق موسیٰ قادم علی رضا محمد تقی علی نقی حسن عسکری سالہ پیرے پاک نمن والے اساں ہیں ساری الصلاۃ خیر من النوم والی بانتے پاک محمد دی مہرے تسا اپنی علی ولی اللہ خلیفہ بلا فصل علی بانتے نبی علی دی مہر دکھاؤ حکومت پاکستان میں کو گالی مار دے قرآن گواہ ہے شیعہ کتاب حوالہ لپ ہوے گا اگر میں الصلاۃ خیر من النوم والی بانگ نبی دے فرمان اللہ دکھاواں تے ایسی صاحب میری زبان کر دے قرآن گواہ مجمع چلام کیا کرے
شیعہ دی علیان ولی اللہ خلیفہ بلا فضل علی بانگ شیعہ کتابی چو نبی علی دے فرمان نال نہ لبھے تو انہیں دی زبان نہ کٹیں جو وقت اے جہاں قیمتی بندہ انہیں کو لبھے نہ لبھے صرف بند کرا لیں. آخر بات کیا ہے؟ میرے نال گل کرو، باقی گول مول سلسلہ نہ چل سی. باقی حکام کو سوچنا چاہیے، یہ تقریر کار لوگ ملک کی فضا مقدر کرنا چاہتے ہیں. ساری کائنات کے لوگ حج کے وینن، بیت اللہ دا طواف کریں، گریا ساری کریں، گناہ پچھویں، توبہ استغفار کریں اور رب العزت دی بارگاہ درخواست کریں. الہی عبدک الذی اتاکا مقرن بالذنوب فقداکا. ربا تیرا گناہگار بندہ حاضر ہے، گناہ دا اقرار ہے، سارے گناہ معاف فرما. فإن تغفر فانطلقا قالوا ربا گناہ بخش لینے تو اہلی وإن تترک من جرم سواکا. ربا تو خالی لوٹا میں تیرے سوا رحم کرنے والا قومی. گریا زاری پہ کریں ساری کائنات دے مسلمان اٹھا طواف پہ کریں، گناہ پہ بخشویں، شیعہ ایران والے بن کے ہنگامے کریں تے حاجیں تے خنجر چلیں. شیعہ ایران والے بن کے ہنگامے کریں تے حاجیں تے خنجر چلیں. جتھا پرندے نہیں شکار دی اجازت نہیں، اللہ دی قسم اتھا گاٹ کٹن دی اجازت نہیں. مظاہرہ کرے ساری دنیا جائی باتاں اپنی مسجد اپنے گھر انہیں دا پٹکا چوک بازار سارے درد شغل بڑائی کریں. شغل افسر صاحبانی کو جرات کریں نہ اسائیں کدے انہیں دی امام بارے دے در تے نماز پڑھ گئے ہیں، قرآن پڑھ گئے ہیں. اسائیں آنکھوں ساری عید نماز اتنا منظور نہیں تھی دی پھر امام بارے دے در تے پڑھ اللہ سے بندے کو سوچو. شہر لو تو صحیح کوئی سمجھو. میں چاہتا ملک کی انصاف ہوئے، عدل ہوئے، سلامتی ہوئے، انس ہوئے. سارے بچوں بڑے بڑے نیک کلے کمرے چ نفلی پڑھ دن، کلے کمرے چ قرآن پڑھ دن. حاجی حج تو بڑھ آئے، لوگ مبارک باد بن گئے. حاجی صاحب کلے کمرے چ قرآن پیا پڑھدا، نفلی پیا پڑھدا. لوگ بہ گئے، حاجی صاحب نفلی پڑھ گھنے، قرآن پڑھ گھنے، پیچھے مبارک نہیں ہیں. سارے بندے ایمان نال دسو کہیں شیعہ دی ملاقات سے گئے ہو جو کمرے چھاتی پاؤ تو زنجیر چاہ کے آپ کو کٹے نہ پیا ہوئے. لوگ آخر میاں ذرا بحثی وہ خان ہو رہی ہیں، آپ کو کوٹ گھنن پیچھے مل گئے کچھ یہ پٹ گئے. ہنگامے تقریب کاری ساری سخت برخاست کی نہیں دیکھ سوئی نہیں، ساری طرف کوئی ہنگامہ نہیں. باقی میں اعلان کیا کہنا سنی ساری جماعت کی طرف اس لیے کو آخو سچی بانگ دے میں جی امام پاکیں دیتی ہے. اساں بانگ وہ دے سوں جی نبی سونے فرمائی ٹھیک ہے. اگر افسر کچھ کرا سکتے اساں بانگ نبی سونے والی دے سوں. شیعہ 12 امام تے 14 معصوم والی بانگ دے ون جی شیعہ کتاب لکھی پئی ہے. انصاف ہے کہ نہ؟ زور نہ رکھ. شیعہ آپ رہے سا کو رہن دے دے، باقی مٹھی بھر رہن ہنگامے شور کہیں ٹپ مار کے اڈو ول کر دیں، کہیں اڈو ول کر دیں. ایک افسر کو یہ کرنے بے کو تھے تو نکمے شو دے کام تو تھا تھا نا ملنگے روٹی مفت ہی. ایک دکان تے گیا ہوں کو آخیا ڈاکٹر صاحب میرے سیری درد ہے، میں علی دا ملنگا میں کو گولی دے. وہ ٹکی دیتی بی جاتے گیا دکان والا میں کو دیکھا ڈاکٹر صاحب ٹکی دیتی ہے چاہ نال کھانی ہے مہربانی کر میں لے علی دا ملنگا باہر شاہ چاہ دی پیا مفت مل پئی. وٹ گیا کھانا میرا کرتا پھیچا کھڑے میں علی دا ملنگا کرتا اتوں مل گیا. اٹا ملتا رہا، دانے ملتا رہا، نقدی جمع کرے نہ رہ گیا، کام اپنا میں مفت چلے گیا. جانے جائے گی پاکیں کو لا جے، لا جائے کو لا جے کیا تو کھاتا ہی نہیں. باقی بات یہ ہے اگر زیادہ نیک شریف ہو شاہدشی ہو آؤ
مبالغہ کریں گے ہے جیڑا خاندان نبوت دا دشمن ہوئے اللہ دی شکل خنزیر دی بنا دے دے. میں تھوڑے امام پڑھے چاہنا میں قرآن سرت رکھے سا تسا علم چبائے اللہ سے مقصود دعا اے اللہ سان دوئی چو جرا جھوٹا ہے ان دی شکل سوار دی بنا دے. دیکھو اب کیوں تو جان دے نہیں میں اللہ میری نصرت کرے نہیں. باقی میں تو آپ کو آخسا محاذ نہ لاؤ آخر ای جہان سارے نال تعاون کہیں نہ کیتا اللہ دی عدالت سخت ہی. میں محمدی مسلمان ہاں حضرت علی میرا پیر ہے میرا عقیدہ ہے علی اللہ دا شیر ہے مولا علی طاقتور دلیرے نہ پیر علی دی کہیں خلافت کسی ہے نہ سیدہ بطول دا کہیں باغ کسے ہمیشہ شہیں کمزور ہے نہ کوئی نہ رنجن طاقت آلہ دی شاہ کوئی نہیں کھو سکتا. میں کہتا ہوں سارے لوگ بھائی بھائی بن کے اللہ دے دین دا پرچم اٹھاؤ پاک پیغمبر دے ہر فیصلے تے گردن جھکاؤ رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم دے نقش قدم تے جاؤ. تسی حضرات اس بات سے راضی ہو ناراض ہو ملک کی اتحاد ہوئے کہ نہ ہوئے جڑے بول سکتے ہو زور نال بولو جڑے نہیں بول سکتے ملک وچ امن ہوئے کہ نہ ہوئے اتحاد ہوئے کہ نہ ہوئے نبی تے نبی دے صحابہ تے اہل بیت دی تعریف ہوئے کہ نہ ہوئے. میں تو مولا علی دا غلام ہاں بات ودا کرے نا جو حسن حسین بہیسی نوجوانوں دے سردار ہیں یہ دل آزاری دا باز ہے. یہ جنہ توساں کتاباں چھپا رکھیں ابو بکر عمر فرعون و حامانند یہ شیعہ مذہبی میں ابو بکر و عمر و عثمان و عائشہ بدترین خلق خدا جند خدا کی بدترین مخلوق ہے. تساں اتنا بات کرے سو صدیق تحلیل غلام دی تقریر نہ تھی فیصلے تھی میں افسران گول مول پالیسی کو ختم کریں وڈا سرکاری وکیل آوے میں چاہتا من کی اتحاد سمجھوتا ہو جاوے اللہ پاکستان کو دین دنیا دی ترقی عطا فرماوے اللہ کرے سارے ملک کی نظام میں مصطفیٰ آوے اللہ تخریب کاری کنوشا کو بچاوے سارے تے حکام تے امام کو نبی پاک دا سچا غلام بناوے. تسا راضی ہو ناراض ہو پاک محمد دے کلمے دا قانون آوے کہ نہ آوے نبی دی سیرت سارے گھر وچ آوے کہ نہ آوے نبی والا عقیدہ تے عمل آوے کہ نہ آوے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی مقدس تعلیم آوے کہ نہ آوے. میں کیوں بات کرے نا حضور سائیں فرمائے لوگو منازلکم بالصلاۃ و قراءۃ القرآن اپنے گھراں کو نماز نال منور کرا ہے قرآن دی قرات نال منور کرا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل عبادت امتی قرات القرآن میری امت دی بہترین عبادت قرآن دا پڑھنا ہے. قرآن پڑھنے والا ہی ہے جنہیں رب نال گلاں پیا کرے نہ ہوئے. نبی دی سیرت دا جلسے پیارے سارے متحد تھی کہ سیرت کو اپناؤ. حدیث پاکستانی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دا کوئی لمحہ اللہ دے ذکر کو خالی نہ نبی پاک جاگ جو ہمیں رب نو یاد کرنی ہیں نیند ہمیں رب نو یاد کرنی ہیں. اللہ پاک نے مومنین کو مطالبہ فرمائے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا اے ایمان والو میں خدا کو زیادہ یاد کرا ہے فاذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم چلتے پھرتے اٹھتے باندھے لیٹے میں خدا کو یاد کرو وذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون میں خدا کو زیادہ یاد کرا ہے تجھے کامیاب رکھو. نبی دی سیرت ذکر اللہ ہے نبی دی زندگی اللہ کے دین واسطے وقت ہے. نبی سونے فرمائی
مرو تبیانکم بالصلاۃ اذا بلغوا سبعا، جلے تھوڑے بچے 7 سال دے تھی نماز دا کو وضربوہم علیہا اذا بلغوا عشرا، جلے 10 سال دے تھی تھپڑ مار کے نماز پڑھاؤ۔ نبی پاک دی شریعت آدی کر نہ سکدا بیٹھ کے پڑھ، بیٹھ نہ سکدا لیٹ کے پڑھ، رکوع سجدہ نہیں کر سکدا اشارے نال پڑھ، وضو دی طاقت نہیں تینوں نال پڑھ، میدان جنگ دے اندر گھوڑے دی کانٹ سواری تے اترن دا موقع نہیں ملدا، کعبے تے ہوئے جو نہ ہوئے گھوڑے کی کٹ سے نماز ادا کری، نماز قضا کرنے کی اجازت کوئی نہیں۔ حضور فرمائے قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرا دل دماغ اکھی نماز بھی ٹھنڈا تھی، نماز پڑھو تو دل دماغ وچ نور ہو سی، مسئلے سمجھ آ پاک پیغمبر نال پیارے حضور دے نقش قدم تے چلو، قرآن دی تلاوت زیادہ کرو، اللہ کے دین دا پرچم اٹھاؤ، دین دی محنت وچ رہو، تبلیغی جماعت نال چلے لاؤ، محنت کر دے اللہ کی عدالت ہی پہنچ جاؤ تو اللہ دی قسم موت دے بعد والے واسطے بہی سے دروازے کھلے پے۔ نبی سنے فرمائے جیڑا آخرت واسطے محنت کر کے ویسی، جب مومن اللہ دی بارگاہ وچ حاضر ہو سی، جلے مومن تے موت آسی، مومن کو اللہ دا دیدار تھی، مومن آسی کاش آج کو کئی سال پہلے میرے تے موت آوے، ہاں میں کو اللہ دا دیدار پہلے ہو جاوے۔ اللہ دی قدم لوگو، مومن واسطے بہی ظہور تے قدور انتظاری چن، مومن واسطے بہی دا شربت یارے۔ نبی سونے فرمائے اللہ پاک جس مومن کو میدان قیامت اندر بہی دے شربت ہی گھٹ عطا کرے سی، بہی دے داخلے تائیں مومن کو پیاس محسوس نہ تھی سی، قیامت دا 50,000 سال والا دن انہیں گزر سی جنہیں اکھ پہ جھمک دی ہوئے۔ محنت فرماؤ، باقی وہ سچ ہے جرا باز اگے تسا سنی علماء کنے جو پل سرات جہنم دو تو ہوئی، تلوار کنے تے ٹکی ہوتی، وال کنے باریک تے نکی ہوتی، آگ دے انگارے کنے زیادہ گرم تے تتی ہوتی، لیکن اون آدمی واسطے تکلیف ہوتی جڑا آخرت واسطے محنت نہ کرے سی، جڑا آخرت واسطے محنت کر کے ویسی پاک پیغمبر دی سنت ادا کرے سی، حضور دی ہر سنت تے سیرت کو اپنے سی، جلے پل سرات تے قدم رکھے سی، پل سرات جہنم دو تو ہونی ہے، جہنمی چوباد آسی، محمدی جلدی جا، محمدی جلدی جا، محمدی جلدی جا، محمدی جلدی جا، تیرے نور تے لاٹے لال میری جہنم دی آگ میں نہیں بوجھ دیے۔ میں تو اس واسطے تو اب درخواست کرے نا حضور دے سیرت دا جلسہ انہیں عزیزیں کرائے تو سا سیرت کو اپناؤ، رحمت اللہ عالمین دے نقش قدم تے جاؤ۔ میں تو تقریر جی میں بتا رہا ہوں، میرا بندہ بات ہی جو ہے مومن دا عقیدہ ہوئے ہوئے جویں نبی پاک فرماوے، مومن دا عمل ہوئے ہوئے جویں نبی پاک فرماوے، مومن دی شادی ہوئے ہوئے جویں نبی پاک فرماوے، مومن دی خمی ہوئے ہوئے جویں نبی پاک فرماوے، مومن دی سیرت ہوئے ہوئے جویں نبی پاک فرماوے، مومن دی صورت ہوئے ہوئے جویں نبی پاک فرماوے، اللہ دی توحید کو ملو جویں نبی پاک فرماوے، ختم نبوت کو ملو جویں نبی پاک فرماوے، خلافت کو ملو جویں نبی پاک فرماوے، شہادت کو ملو جیویں نبی پاک فرماوے، ولایت کو ملو جیویں نبی پاک فرماوے، نمازاں پڑھو جیویں نبی پاک فرماوے، اذاناں آکھو جیویں نبی پاک فرماوے، وضو کرو جیویں نبی پاک فرماوے۔ میرا دین جان محمد الرسول اللہ، میرا دین زبان محمد الرسول اللہ، میرا دین بیان محمد الرسول اللہ، میرا دین فرمان محمد الرسول اللہ۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، خدا جلال محبت ہی رہے تو میں محمد دے پیچھو لگے آؤ۔ پیچھے ہی بات سے راتی بیٹھو ناراض، منگال مندہ تو نہ پیا کریں گا، لانتا تو نہ پیا کریں گا، کہیں نہ دل تو نہ پیا دکھیں، میں تو نبی دی سیرت دی دعوت پیا لینا، وقت تسائیں پرچہ پہ لکھیں لیو، مجھے لے استاد نہیں پڑھیں دا ہوں رشید ابن رشید کتاب کی میں سمجھی سی کہیں گوں، رشید ابن رشید کتاب نہ لکھیے نہ میں ان دی تائید تے تصدیق کیتیے نہ ان کتاب تے بلے 10 خاتن ان سارے لے جو ان پڑھ تھے ان دا دوا میں کتوں آنا، اردو نہیں پڑھے
اگر کوئی آدمی ثابت چاہ کرے جو وہ کتاب میں لکھی ہے یا وہ کتاب دی میں تائید تے تصدیق کی ہے تقریر لکھی ہے 10,000 روپیہ نقد دینا. کوئی اردو پڑھا لکھا پڑھے میں چپ کر بس کتاب کی نہ ہو میرا کتاب نال کوئی تعلق نہیں میرا جدید نال کوئی تعلق نہیں میں جدید کو اچھا نہ سمجھنا میں حسینی ہوں میرا عقیدہ ہے حضرت حسین بہشتی نوجوان دا سردار ہے کیونکہ حضور صحیح فرمائے ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ میرا حسن حسین بہشتی نوجوان دا سردار ان الحسن والحسین ریحان من الدنیا حسن حسین میرے پھول جڑے اللہ نے مینوں دنیا دے اندر عطا کیتے حضرت حسین دی محبت میرا دین حضرت حسین دی محبت میرا ایمان جڑا خاندان نبوت دے گھر دا دشمن سنی دے نزدیک او بندہ بے ایمان. اسا آل محمد دے خادم ہیں ساڈا سونا حسین قرآن دا حافظ ہا اساڈے بچے قرآن دے حافظ ہیں ساری دل دا فضل عظیم ہے میرا بھائی قرآن دا حافظ بیٹا قرآن دا حافظ میرا بیٹا قرآن دا حافظ او حسینی ملنگا تو سارے شہری چو ایک شیعہ بچہ تھا قرآن دا حافظ کیا دکھا میں بات کرنا چھوڑ دیتا ایک بچہ شہر والے وفد بنا کے گئے اسی شہر کو آرام کیوں کرن لے میں آخر شیعہ جو تھے افسر آرام کیوں کرے افسر صاحب شیعت نہ ہنگامے بازی دا یہ مسجد وال میرے سفید میرے سر دوتے خدا دا قرآن نئے مذہب نہ مغالطہ ہے اسلام کے خلاف سازش ہے قرآن کے خلاف سازش ہے نبی آخر زمان کے خلاف سازش ہے پاک محمد دے خاندان کے خلاف سازش ہے قرآن سر تے رکھی کھڑا قیامت دی مار شہر والے نہ کہے ساکو ناسی دسیا نعرہ تکبیر بس سنیا پہنچ گیا زندگی دا پتہ کوئی نہیں سنیا پہنچ گیا اللہ کی عدالت چاک چھوٹ لکھیا مسئلہ تو سیدھا سیدھا کرنے باقی اور رشید ابن رشید کتاب خارجے دی لکھی ہوئی ہے سنی دی لکھی ہوئی نہیں محمد دین بٹ لاہور دا لوہارے دکان دی لوہے دی اون لکھی ہے کہیں سنی مولوی نہیں لکھی نہ کہیں تصدیق کی ہے جے کر کوئی تصدیق کرنے سارا انہوں کوئی تعلق نہیں تو کہیں لکھے تونسوی صاحب میں کنہیں لوگوں کو سنے جو تہاڈا نا گن گن کے تو کو گالی دینن پہلے من گالی انہوں نے کولو گالی میرے کولو دین ہے بے سمجھ جو تھے کہ بے سمجھ بچے کو مئی جو دوائی پی لیں ان کو چک نہیں مار دیں گے دونوں مئی سو کی کوشش کریں گے بچہ دوائی پی چا تو ایک روپیہ مٹھائی واسطے رہے سامنے نہ پیندا پیچھے چاہ پکڑیں دیے تے اندے ہتھیں دے پیر چاہ رکھیں دیے تے شودی ہک ہاتھ نال اندے دند پٹیں دیے دوسرے ہاتھ نال دوائی پی لیں دیے پیچھے شری بال ماں کو چک مار دیں گے پیچھے ماں جہاں انگلی لو لہان تھیاں پیرانیاں تو سے ایمان نال دسو ماں دے سینے بھی جو بچے دی محبت ہے کہیں بیمار کو بد دعا کریں گے وہ تختہ نکلی برباد تھی میں کو چک مار دی آدھی ہے نا اندے سینے میں چونکہ محبت ہے آدھی ہے میرا بچہ میرے انگلی نو خیر ہے اللہ تیری بیماری چاہ دور کرے میں کچھ گالی کرے نا میرے گالی دی خیر ہے اللہ انہیں دی بیماری دور کرے شالا پاک محمد دے سچے غلام بن پو میں خدا انہیں کو معاف کرے میں انہیں کو معاف کی تھے میرا مقابلہ ہی کہانی میں چرانا تو نہیں یہ کوس دا جہان ہے وطن اصلی موت دے بعد ہے تو سہی اج پکائی ونجو موت کو ڈر دیو ڈاجے جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
تحفۃ المومن الموت، موت مومن دا تحفہ ہے، موت مومن واسطے خوشبودار پھول ہے، موت مومن کو بہیج داخل کریں دی، موت مومن کو وطن نظری پہنچیں دی، موت بہیج چیز داخل کرنے بعد حور قدور تے بہیج دے باغ نہ مالک بنیں دی۔ شرط ہے جو کورس واسطے محنت کر کے جاؤ، اللہ کے امتحان وچ کامیابی حاصل فرماؤ تو بہیج کا دروازہ وہ کھلا ہے۔ باقی کئی مسئلے دے متعلق پرچی لکھو، انہیں خام خواہ تساں وقت اپنے خرچ نہ کرو، میرے خرچ نہ کرو۔ یہ اردو چاہتا پڑھے ہوئے نہیں گئے، یہ کہیں لکھے کہ شاک وائفے نے جو دیو بندی آدن نبی دا خیال آ ونجے تے نماز ٹوٹ ویندی ہے تے جانور دا خیال آوے تے کوئی ڈر نہیں۔ میں تساں کولوں پوچھدا کہ خیال بندے کو جڑے آندن یہ تو غیر اختیاری نہیں ہوندے، اکثر آندن کے نہیں آندے، بندے دا وقت اختیار ہے کوئی، یہ تو بے بسی گال ہے۔ ہن اللہ یاذ باللہ اگر علماء دیوبند ایویں آدن جو خیال ہی نبی دا ناوے، خیال تو بس ہی کی نہیں، اختیار ہی کی نہیں، بندے دے قبضے بھی کے بات نہیں، خیال اختیاری غیر اختیاری آوے نراندن، یہ تو آپ کو کہیں ڈٹ مارے جو آدن نبی دا خیال نہ آوے۔ ہن خیال کریں تو دیو بندی رکے نہیں ہن تے نبی دا نا بیٹھے کھیندن تو زبان نال بیٹھے آدن السلام علیکہ ایھا النبی اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، جتنا تانی الفاظ نہ کہ نماز پوری تھی تو آدم آدن خیال نہ وے او تا آدن زبان نال ناک سو نبی دا نا تے نماز نہ تھی کہے اللہم صلی علی محمد ناک سو نماز پوری نہیں۔ اللہ تو بندے کوڑ نہ میرے کرو، میرے شاہ رہے ہو اوکھے تھی۔ باقی اردو تو آپ کو سمجھینا نہ تھی چاہتا، اسا محمدی مسلمان ہیں، نبی دے غلام ہیں، جرا نبی نال تعلق نہیں رکھیں دا ہوں اسلام نال تعلق نہیں۔ خدا کو بندہ لاکھ سے کروڑ دفعہ من لے، جب تک محمد مصطفیٰ کی رسالت نہ منے تھی مومن تو مسلمان نہیں ہو سکتا۔ باقی یہ کہیں لکھے جو داڑھی دے متعلق ہوں تساں جملے میرے پکینے نہیں وے، یاد کرنے نہیں وے، بس انہیں ہنگامے دے تے تقریب کاریں دے گلاں سن کے وقت گلیندے ہو۔ نبی پاک دے زمانے ایک مسلمان اے جہاں مل جاوے سیرت دی کہیں کتاب چو جو داڑھی کتروائی ہائی تے مٹھ کنے گھٹ رکھائی ہائی 10,000 روپیہ نہ دینا دنیا دی کتاب چو۔ انہیں لوگ کہنا دعوے ایسا بڑے مطالعے کی دی پہ ہیں، بڑے مطالعے والے اپنے مطالعے کو استعمال فرمائیں۔ اگر نبی پاک دے زمانے ایک مومن مسلمان ایسا مل جاوے جرا داڑھی کتراوے تے مٹھ کنے گھٹ رکھاوے 10,000 روپیہ نقد انعام لے سا، ایک مسلمان ایسا نہیں ملتا۔ اس واسطے سارے علماء نے لکھے کم از کم مومن دی داڑھی مٹھ ہوئے، جہے امام دی داڑھی مٹھ کنے گھٹے نہ اندے پچھو فرض نماز جائے دے نہ تراویح دی نماز جائے دے۔ دیو بندی بریلوی اور حدیث سارے عالم اس مسئلے سے متفق ہیں۔ دنیا دی عدالتی چونواں وکیل رکھیں دے ہو تے اللہ دی عدالتی جو گلجا ترکہ وکیل پیش کریں گے، چونواں وکیل رکھیں، شریعت ہی میں آتی ہے۔ سارے جو بہتر آدمی مسلح تے آوے، ہر مومن مسلمان ایسا وکیل اگو کھڑاوے جو اللہ دی عدالت کامیاب ہو جائے۔ باقی یہ نبی دی عشق محبت دے متعلق یہ بندے پرچے سچاں کے لکھے نہیں پہن اج تساں جو آدم محمدی مسلمان علماء دیوبند سنین حنفین اور انہیں حدیثیں یا شرح لکھن تو علمی تکائی نہیں۔ بخاری شریف کی شرح فیض الباری تے پنجا لکھی،
لامع الدراری دیوبند نے لکھی، مسلم شریف کی شرح فتح الملم دیوبندی لکھی، ابو داؤد شریف کی شرح انوار محمود تے بدل موجود دیوبند نے لکھی، ترمذی شریف کی شرح عرف شدید تے کوکب دری دیوبند نے لکھی، مشکات شریف کی شرح تاریخ الطبیب دیوبند نے لکھی۔ علماء دیوبند نے میرے پاک پیغمبر کی سیرت کی کتاب لکھی ہے، جو زمین تے جہیں کتاب کہیں نہیں لکھی۔ تو سے والو سیرت دی کتاب چاہیے کھنا زمین تے جو کتاب کہیں لکھی، اگر کہیں لکھیے تو سا مطالعے بڑے کیتن، تعلیم یافتہ بڑے ہو، دعوائی بڑے شاہرہ لکھوں، کتاب دکھاؤ 50,000 روپیہ نقد انعام دے سانجے سارے سوائے جو کتاب کہیں لکھیے تھا، یہ بھی اردو دی کتاب سیرت دی کتاب ہے، 50,000 روپیہ نقد انعام، سیرت دا جلسہ سیرت دی کتاب۔ اصل نبی دے غلام ہے، نبی دے معجزات تے سارا ایمان، نبی دے کمالات تے سارا ایمان، نبی دی عادات تے سارا ایمان، نبی دی نشات و برخات تے سارا ایمان، نبی دی سونی سیرت تے ایمان، سونی صورت تے ایمان۔ 14 طبقے ایک پاسے، دوئے جان ایک پاسے، نبی تے ولی ایک پاسے، غوث تے کتب ایک پاسے، نور تے بشر ایک پاسے، عرشی فرشی ایک پاسے، عرش تے کرسی ایک پاسے، خانہ کعبہ ایک پاسے، اکیلا محمد مصطفیٰ ایک پاسے، سارا کارخانہ کائنات دا پاک محمد شان تے تے کمال تے بزرگی دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ خدا اپنی خدائی وحدہ لا شریک لا، مصطفیٰ اپنی مصطفیٰ وحدہ لا شریک لا ہے۔ پرچہ لکھنا آسان، گالی کٹن بالکل آسان ہے۔ لوگ گالی کٹن اصل نبی دا پیغام پہنچے پیچھے لوگ ایسے نہ آوے نہ آوے نہ تیرے کولو جو میٹھے امبے نہ ٹرک لا تھے تے میں کھٹے امبے دی ٹوکری اج کھنایا، تو کیوں پریشان سرگردان نہیں ہے سائیں؟ آل محمد دا شہدائی آ، میں جے گال ہی کڑھے نہ آخر ڈیری والے کئی آئے بیٹھن، سارا سنی شدہ جڑا ہوتے ہے ملازم، سنی جہے کو پوچھو وڈا افسر ہو چھوٹا ہوا سے اصل ملازم ہے، سارا اسلام نال تعلق کوئی نہیں، اصل چلا گزارا۔ تے دوسرے مذہب دے لوگ جہاں شیعہ سپاہی ہوتی سارے تھانے کو کھڑائی کھڑا ہوتی، سارے افسرے کو بتو بنائی کھڑا ہوتی۔ میرے نال گل کرن یہ تو کام کرے نے کہیں چھوڑے، یہ ساری کاروائی جو پی تھی یہ تقریب کاری دی، بندے تو مت بیٹھن وہ سوچے نہیں، توجہ کرے نہیں کہ ہنگامے ملک کون پیا کریں گے۔ یہ کوٹے جو سکول دے بچے یا اس طرح لٹے نے کئی جماعت نال تعلق رکھے نہیں ہم کہ میرے کو تو دلائل شواہد ہیں، اساں پاکستان دے وفادار ہیں، انہیں دے نگاہ ایران تے کھڑی، ایران دے نعرے کھڑے مرنا کہ عربستان دے خلاف سازش کرنا، پاکستان دے افسریں کو پریشان کرنا۔ اساں امن چاہتے ہیں، اتحاد چاہتے ہیں، لوگ سوچیں، غور کریں، فکر کریں۔ باقی سادے سودے سارے لوگ ان کہیں کو ورگلایا یہ وہابی وے منکری وے، میں محمدی مسلمان ہاں، نبی غنی دا غلاماں، صحابہ اہل بیت دا خادماں، میں جہاں لکھا دستار تو سی مولا علی دے قدمے تو قربان ہو جامن، علی دا شان ودھے، سنی دا ایمان ودھے، ایسا کوئی دل آزاری دی گل کر سکتے ہیں؟ کتاب اپنی گھن نوائے یہ جی کتاب اگر ہوئے تو یہ نبی دی سیرت دی کتاب ہے، اردو چ لکھی، نبی دی سیرت میلاد لکھے، علماء دیوبند کا کمال دیکھو، حدیث جلچری لکھا، نبی دی سیرت والی کتاب لکھی، 400 صفحے دی کتاب لکھی،
نبی دا میلاد لکھا، نبی دا میراج لکھا، نبی دے معجزات لکھے، نبی دے عبادات لکھے، نبی دے معاملات لکھے، نبی دی عادات لکھے، نبی دی نشست و برخات لکھی، نبی دی وفات لکھی، 400 صفحے دی کتاب نبی دی سیرت دی لکھی ہے۔ کہیں فرقے دی آدمی جو یہ کتاب آج تک نہیں لکھی، اگر لکھی ہے دکھاؤ، دیکھی تو ساؤ 50,000 روپیہ نقد انعام لے سکو۔ کتاب سٹیج تے چاہیے۔ تسا حضرات پڑھے لکھے تھیو ہے، تسا حیران ہو سو جو سیرت جل کتاباں تو لوگیں بڑا لکھیں، میں کوئی قرار ہے 1-2 کتاب نہیں لکھی۔ جناب امام الانبیاء محمد مصطفیٰ دی سیرت جا 1000 کتاباں لکھا گیا، لیکن این چرتے طریق دی کتاب آج تک کہیں نہیں لکھی۔ ان دی خصوصیت یہ ہے جو سارے علماء نے اہتمام کیتے جی میں نبی سائیں دی صورت بے داغ ہے۔ حضرت جابر فرمینا 24 دی رات آئی میں نبی پاک دے چہرے تے نگاہ کرنا، 24 دے چندر جدید بننا ہوں، جب نبی پاک دے چہرے تے میری نگاہ پونی آئی 24 دا چندر مینوں بے نور نظر آندا ہاں، نبی دی صورت بے داغ۔ علماء دے بند اہتمام کیتے نبی دی سیرت والی کتاب ہے، کہیں ہر دوتے نقطے دا داغ نہ ہوئے، 400 صفحے تائیں ایک حرف سے نقطہ کوئی نہیں۔ کتاب سٹیج تے اصا کم پہ کرنے ہیں، حاکم صاحب اصا کم پہ کرنے ہیں، لوگ تو تقریب کر رہے ہیں، نہ آپ کم کریں نہ تو آپ کو کم کرنے دیں، بس یہ روز چاول چھینن فلانی گال تھی گئی نہ میں جھون تقریر کی تے آدر نہ تھی کوئی بندہ مویا پہ میرے بعد نہ دو نہ کہیں نہ سا نکلتا پہ چاہیے ہے جو جرا وقت کی ہاں ڈی سی صاحب جرات کرے تھمائی نے کو ڈھک کھڑا ایک نمار واسطے تاکہ تقریب کاری ختم تھی وے نہ تو آئے دن میں پریشان کھڑے کرے سن۔ میں کو جو 40 سال تھے باز کریں گے سن دے پہ ہو حرم کعبہ مسجد نبی تقریراں کیتا، انگلینڈ تے افریقہ تقریراں کیتا، بنگلہ دیش دا دورہ کرایا، پاکستان پشاور تے کلولا کراچی تائی میں تقریراں کیتا۔ ہر سال میں علماء کو ملک کے اندر پڑھیندا، 10,000 عالم میرا شاگرد دے، اگر کہیں جا تے میری تقریر تے فساد تھے اللہ دا قرآن گواہ کر کے آدا پاکستان دی ساری انتظامیہ کو چیلنج کرے نہ اگر فساد تھے تو میں تقریر آئندہ نوالا کرے سا ہی حوالہ دکھاؤ، بلکہ حکومت پاکستان میں تو گالی مار دے میں میرا خون معاف۔ نعرہ تکبیر! باقی دین دے دشمنی میں ساتھیاں کریں دن بھی کے کیڑے میڑے ٹکیں دن اتو دوتے بھیجی آرڈر ان دی تقریر بند کر دو، آرڈر شارڈر چاہیے نکم میں چاہیے ودن نہ کوئی لانا نہ کوئی دینا نہ کوئی کام نہ کوئی تقریر ہی نہیں تھی۔ مقام نبی تو مقام نبی ہے، صحابہ کی خاطر بھی ہم جان دیں گے، ہتھیلی پہ سر کو لیے پھر رہے ہیں، امانت ہے ان کی بسط شان دیں گے۔ حضرات گرامی، اس تقریر کا بقیہ حصہ کیسٹ نمبر 2 میں